اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب شہاب نامہ کے 16ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم کتاب کا جو چیپٹر شروع کریں گے اس کا نام ہے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ چائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بابا اجیت سنگھ جھجھار ہری خالصہ ہائی سکول سے اٹھ کر پرنس آف ویلز کالج جموں کا داخلہ ویسا ہی تھا جیسے کسی دور افتادہ گاؤں کا دیہاتی اچانک بڑے شہر میں وارد ہو جائے۔ چند روز قدرے بوکھلاہٹ رہی، لیکن جب میں نے بھی دوسروں کی طرح کوٹ پتلون زیب تن کر کے گلے میں ٹائی کا پھندا ڈال لیا تو بڑی آسانی سے ہر کہ درکان نمک رفت نمک شدھ کے محاورے میں ڈھل گیا۔ پتلون پہن کر پہلی بار باہر نکلا تو بڑا حجاب آیا، کیونکہ ہر قدم پر یہی احساس ہوتا تھا کہ میں سڑک پر ننگا ہی چلا آیا ہوں۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جو لوگ پاجامہ پہنے باہر گھومتے پھرتے نظر آتے تھے ان پر برہنگی کا شبہ ہونے لگا۔ اردو کا جھنڈا تو میں خالصہ ہائی سکول میں گاڑ ہی آیا تھا، اب کالج آ کر میں نے انگریزی زبان کو اپنا تختہ مشق بنا لیا۔ چند مہینوں کے اندر میں نے کالج لائبریری میں شیکسپیئر سے لے کر زمانہ حال تک جتنا انگلش لٹریچر موجود تھا اس کا بیشتر حصہ ایسے ہی چلتے پھرتے کھنگال ڈالا۔ ٹامس ہارڈی اور رابرٹ لوئس سٹیونسن مجھے پسند آئے، لیکن میری جان کو جس کا اصلی روگ لگ گیا وہ پی جی ووڈ ہاؤس تھا۔ ووڈ ہاؤس طنز و مزاح کی ایک چھوٹی سی شفاف جھیل ہے، زیادہ لمبی چوڑی نہ زیادہ گہری۔ اس میں فلسفہ کا جھاڑ جھنکاڑ اگتا ہے، نہ نظریات کی لہریں اٹھتی ہیں۔ محدود وسعت کی کہانیوں سے وہ لامحدود تفنن طبع کا سامان مہیا کرتا ہے۔ زبان اس پر کبھی حاوی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود زبان پر اس درجہ حاوی رہتا ہے کہ موم کی ناک کی طرح اسے جس طرف چاہے مروڑ کر اپنے بے نظیر اسلوب بیان میں ڈھال لیتا ہے۔ اس نے 88 سے اوپر تصانیف چھوڑی ہیں۔ ایک کتاب کئی بار پڑھنے سے بھی اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ انگلش لٹریچر کی تاریخ میں اس کا شمار ان لوگوں میں تو نہ ہوگا جنہیں کلاسیکی درجہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر ووڈ ہاؤس پیدا نہ ہوا ہوتا تو انگریزی زبان کی بہت سی نزاکتیں اور لطافتیں تشنہ اظہار رہ جاتی۔ علمی انگریزی تک رسائی تو لائبریری کے ذریعہ ہو گئی، لیکن عملی انگریزی کا تجربہ مجھے اپنے والد بزرگوار سے حاصل ہوا۔ عبداللہ صاحب ایک دریا کی طرح تھے جو نہایت خاموشی سے نظروں سے اوجھل زیر زمین بہہ رہا ہو۔ 5-6 برس کی عمر میں جب وہ یکایک یتیم ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ ان کا بال قرضہ میں بندھا ہوا ہے اور گھر کی ساری زمین اور مکان ساہوکاروں کے پاس رہن رکھے ہوئے ہیں۔ موروثی زر اور زمین کی یہ بے ثباتی دیکھ کر عبداللہ صاحب نے اب ایسی جائیداد بنانے کا تہیہ کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے۔ چنانچہ وہ دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ اس زمانے میں چمکور صاحب میں کوئی سکول نہ تھا۔ پرائمری سکول 5 میل دور تھا، مڈل سکول 11 میل اور ہائی سکول 20 میل۔ 2 سال کا امتحان ایک سال میں ختم کر کے اور وظیفے پر وظیفہ لے کر عبداللہ صاحب ضلع امبالہ سے میٹریکولیشن کے امتحان میں اول آئے۔ ان دنوں سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا بڑا چرچا تھا۔ لدھیانہ کی انجمن مفید عام اس تحریک سے متاثر تھی۔ پنجاب میٹریکولیشن میں غالباً پہلی بار کوئی مسلمان لڑکا ایک ضلع میں اول آیا تھا۔ عبداللہ صاحب کا رزلٹ دیکھ کر انجمن مفید عام کا ایک کارکن چمکور صاحب آیا اور عبداللہ صاحب کو علی گڑھ سر سید کے پاس لے گیا۔ وہاں پر انہوں نے انگریزی، عربی، فارسی، فلسفہ اور ریاضی میں اپنی دھاک بٹھائی اور علی گڑھ کے کالج کے ابتدائی دور میں BA کر لیا۔ BA کے بعد سر سید کی وساطت سے انہیں انگلستان جا کر ICS کے امتحان کے لیے وظیفہ ملا۔ اس زمانے کے توہمات میں 7 سمندر پار کا سفر بلائے ناگہانی کے مترادف تھا، چنانچہ دادی اماں نے اپنے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔
عبداللہ صاحب سعادت مند فرزند تھے۔ انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ سر سید کو مسلمان نوجوانوں کا مستقبل سنوارنے کی دھن ہی نہیں بلکہ جنون تھا۔ انہوں نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا بجھایا، ڈرایا دھمکایا، غصے میں آ کر کچھ پٹائی بھی کی، لیکن ماں کی خواہش کے سامنے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر مایوس ہو کر سر سید نے انہیں علی گڑھ سے نکال دیا اور حکم دیا کہ اب وہ عمر بھر اپنی منحوس صورت انہیں نہ دکھائیں اور ایسی جگہ جا کر مریں جہاں کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہو۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند فرزند تھے اتنے ہی اطاعت گزار شاگرد بھی تھے۔ سر سید کے حکم کی لاج انہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دور افتادہ مقام پر جا کر کلرکی اختیار کر لی۔ ان دنوں چمکور صاحب سے سری نگر کے راستے گلگت پہنچنے کے لیے 20-22 روز لگتے تھے۔ 108 سال کی عمر میں وفات پانے تک دادی اماں نے کبھی گاؤں سے باہر قدم نہ رکھا تھا، اس لیے وہ خوش تھیں کہ گلگت جا کر بیٹا گھر کے پاس ہی رہا، 7 سمندر پار تو نہیں گیا۔ گلگت کی کلرکی عبداللہ صاحب کو بڑی راس آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشمیر راج کی طرف سے وہاں کے گورنر بن گئے۔ گلگت میں انہوں نے 18-20 برس گزارے۔ ان کے سب بچوں کی پیدائش بھی وہیں پر ہوئی، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ اس علاقے کی بین الاقوامی اہمیت اور چینی اور روسی ہمسایوں کے معاملات پر انہیں خاصا عبور حاصل تھا۔ کشمیر کے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ اس کی وفات کے بعد جب مہاراجہ ہری سنگھ گدی پر بیٹھا تو اس سے ان بن ہو گئی۔ 47 سال کی عمر میں عبداللہ صاحب نے ملازمت سے سبکدوشی اختیار کر لی اور مستقل طور پر جموں میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کی صدیوں سے خوابیدہ قسمت انگڑائی لینے لگی تھی۔ ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پردے میں چودھری غلام عباس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ شیخ محمد عبداللہ نے بھی سری نگر میں ایسوسی ایشن کی برانچ کھول کر سیاست کے خارزار میں پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ مسلمانان ریاست کے افق پر 2 نوجوان تیزی سے ابھرے اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاسی آسمان پر پوری تبانی سے چھا گئے۔ چند برس بعد آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی داغ بیل ڈالی گئی تو چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ کی جوڑی اس کی روح رواں تھی۔ لیکن جیسے جیسے برصغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظریہ ابھرتا گیا، ویسے ویسے ان دونوں لیڈروں کے راستے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے گئے۔ چودھری صاحب نے مسلم کانفرنس سمیت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں نظریہ پاکستان کا راستہ اختیار کر لیا۔ شیخ صاحب نیشنل کانفرنس کا 1.5 اینٹ کا مندر الگ بنا کر مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے چرنوں میں جا بیٹھے۔ چودھری غلام عباس کی شخصیت اور سیاست صدق، خلوص، دیانت اور امانت کا مرقع تھی۔ ان کی آنکھوں میں عقاب کی تیز نگاہی تھی اور دل میں جذبات کی طغیانی۔ اسلام پر ان کا صرف ایمان ہی نہ تھا بلکہ عملی زندگی میں بھی وہ بڑے سحر خیز، عبادت گزار اور قلندر صفت مومن تھے۔ اسلام کے بعد ان کا دوسرا جزو ایمان پاکستان تھا۔ مسلمانان کشمیر کے دل میں پاکستان کے ساتھ وابستگی کا عقیدہ راسخ کرنے کا صحرا سب سے زیادہ انہی کے سر ہے۔ زندگی عزیز کے کئی سال انہوں نے جیل میں گزارے۔ پاکستان آ کر بھی انہیں 2 بار جیل جانا پڑا۔ سچی بات 2 ٹوک کہہ دینا ان کی طبیعت ثانی تھی، اس لیے اپنے بھی ان سے خفا تھے، بیگانے بھی ناخوش۔ وہ زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکے قند، حال کی حقیقت کو مصلحتوں میں چھپانا ان کا شیوا نہ تھا۔ ان کے اصلی جوہر کو اگر کسی نے پہچانا تو صرف قائد اعظم نے پہچانا۔ پاکستان کے باقی سب لیڈر اوپر سے تو ان کی عزت کرتے تھے لیکن اندر سے کھنچے کھنچے رہتے تھے۔ چودھری صاحب کا ظاہر اور باطن ایک تھا۔ یہ جن سے نایاب ہماری سیاست کے مزاج کی ضد تھی، اس لیے ذہنی تصادم کا میدان کارزار ہر وقت گرم رہتا تھا۔ اس کے برعکس شیخ محمد عبداللہ سیاست کے کباڑ خانے میں بے پیندے کا لوٹا تھے۔ جب انہوں نے ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اپنی اڑان شروع کی، اس وقت وہ ایک سکول میں سائنس ٹیچر تھے۔ چہرے پر بڑی خوشنما ڈاری تھی اور گلے میں لہن داؤدی کا نور بھرا تھا۔ ان کی قرات اور نعت خوانی ہزاروں لاکھوں کے مجمع کو مسحور رکھتی تھی۔
لیکن پھر مسٹر گوپال سوامی آئنگر کشمیر کا وزیر اعظم بن کر آیا۔ کہنے کو یہ ICS افسر تھا، لیکن در پردہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے مندر کا پجاری تھا۔ اس نے اپنے جال کچھ ایسی چابک دستی سے بچھائے کہ شیخ صاحب سدھائے ہوئے بٹیر کی مانند بڑی آسانی سے تہہ دام آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ذہنی، معاشی اور جسمانی کایا کلپ ہو گئی۔ امیر اکدل اور حضرت بل کے جلسوں میں نعتیں پڑھ کر لاکھوں کو رلانے والے شیخ جی اب نئے نئے اپ ٹو ڈیٹ سوٹ پہن کر وندے ماترم کا ترانہ الاپتے بمبئی کے تاج اور کلکتہ کے گرینڈ ہوٹل کی ہائی سوسائٹی میں چہچہانے لگے۔ ریزیڈنسی روڈ جموں پر انجمن اسلامیہ کے غریبانہ دفتر سے اٹھ کر ان کی نشست و برخاست برلا ہاؤس دہلی، انند بھون الہ آباد اور واردھا جیسے مقامات پر منتقل ہو گئی۔ مسلم کانفرنس سے ناطہ توڑ کر شیخ صاحب نے نیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی تو پہلے اس کے استرے سے اپنی خوبصورت داڑھی کا صفایا کیا اور پھر اس قضیہ کشمیر کی خشت اول بھی رکھ دی جو آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک خطرناک ناسور کی طرح رس رس کر بہہ رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔